بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک السلام علیکم۔ الحمدللہ رمضان آ گیا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما، آمین۔ اللہ سے معافی مانگے۔ رمضان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی اگر وہ سچے دل سے اور عاجزی سے مانگی جائے۔ رمضان کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں ایک سال رمضان آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے رمضان میں ہمیں ایک ایسی رات دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جیسے ہم دنیا داری میں اتنے لگ گئے ہیں، اتنے ہم مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، جبکہ رمضان تو بہت بڑا مہینہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ دعا کیجیے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعاؤں میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا۔ دیکھیں ہمارے نبی جیسی ہستی کا یہ حال ہو جاتا تھا رمضان میں کہ ان کا بھی رنگ بدل جاتا تھا کہ رمضان آ گیا ہے، اور اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ خدایا رمضان میں عرش اٹھانے والوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو، روزے رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت چھوڑ دو، جو روزہ رکھ رہا ہے اور جو دعائیں کر رہا ہے، روزے کی حالت میں دعائیں کرو نا تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ صدقہ فطرہ دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ کیجیے۔ صدقہ بھی بہت دیا کریں رمضان میں۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرہ امت کے لیے اس لیے ضرور کر دیا تاکہ وہ ان بیہودہ فحشائی باتوں کو جو روزے میں روزے دار سے سرد ہو گئی ہیں کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو۔ دیکھیں صدقہ فطرہ بھی ہم ہی لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، جو ہم اکثر غلط باتیں جھوٹ بول جاتے ہیں، غلط بات کر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز و طرف نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریں تاکہ پوری فضا پر باہر رہے۔ ہمیں رمضان کے ساتھ نیکی کرنا اور نیکی کے کام کرنا زیادہ ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہماری پوری فضا میں باہر نظر آئے۔ رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھیں اور کسی شدید بیماری یا عذر عذر کے بغیر روزہ نہ چھوڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے بیماری یا شرع عذر کے بغیر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، روزہ بلا وجہ چھوڑنا۔ آپ اگر صحت مند ہیں اور آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو آپ کی معافی نہیں ہے، آپ پوری زندگی بھی وہ روزے رکھ لیں گی نا تو اس روزے کی حق ادا نہیں کر پائیں گے آپ اس روزے کا۔ تو کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی ہمت طاقت دے، جو کمی پیشی ہو معاف کرے، آمین۔